بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم بچوں کی نفسیات اور ان کی شخصیت سازی سے متعلق بات کریں گے۔ علم نفسیات کی روح سے شخصیت دراصل فرد کے ذہنی جسمانی اوصاف کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ اس کو عام الفاظ میں اس سے مراد انسان کی ظاہری صفات، نظریات، اخلاقی اقدار، افعال اور احساسات و جذبات ہیں۔ ایک اچھے کردار کا حامل فرد بہت سی خصوصیات اور اقدار سے آراستہ ہوتا ہے، اور ہر والدین کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ان خصوصیت کا حامل ہو، مگر یہ خصوصیات اور خواہش انسان میں پیدا کرنے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جسے عموماً والدین نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں ایسے ہی چند رویہ جات کی طرف توجہ دلائیں گے جس پر توجہ دے کر والدین اپنے بچوں میں ایسی خصوصیات پیدا کر سکتے ہیں جو انہیں اچھے کردار کا حامل بنا دے۔ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمدردی۔ بچوں میں ہمدردی کیسے پیدا کی جائے؟ دوسروں کے جذبات اور احساسات اور ان کی ضروریات کو سمجھنا ہمدردی کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ محرک ہے جس کی بدولت کسی کو دکھ درد میں دیکھتے ہوئے انسان کی اپنی ذات میں اس دکھ اور تکلیف کا احساس اس میں اجاگر ہو۔ یہ جذبہ انسانوں کے ان اعلیٰ جذبات میں سے ایک ہے جس کی تعلیم و ترویج انتہائی جامع انداز میں اللہ کے نبی نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو، فاقہ کشوں کو، محتاجوں کو، درمندوں کو اور مظلوموں کا درد خود محسوس کیا۔ بچوں میں ہمدردی کی عادت ڈالنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں مواقع مہیا کریں تاکہ وہ اس بات کو سوچنے پر راغب ہوں کہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً اگر آپ کا بچہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو ایسے موقعوں کا بھرپور جذبات استعمال کریں اور اس سے پوچھیں کہ اس بچے کو اس وقت کیسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ مثلاً آپ اسے یوں کہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے جو علی کے ساتھ رویہ اختیار کیا تو اس کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا؟ کیا آپ کبھی ایسا محسوس کرنا چاہو گے؟ اس طرح کے سوالات یقیناً انہیں سوچنے پر مجبور کریں گے اور انہیں دوسروں کے درد کا بھی احساس ہوگا۔ اگر وہ کوئی ایسی غلطی کریں تو انہیں مارنے کی بجائے انہیں اس بات کا یقین دلائیں کہ اگر آپ نے غلطی کی تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، اور شیطان جو ہے وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا، اور آپ اپنے اللہ کے سامنے جو جواب دہی ہے اس میں شرمندہ ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہم بچوں کو کیسے ان میں ہمدردی کو امپروو کر سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ انہیں اچھے اخلاقی موضوعات پر ایسی کہانیاں دکھائیں یا خود ان کو کہانی سنائیں۔ ان سے پوچھیں کہ جب اس کہانی کے کس کردار سے ان کو کیا محسوس ہو رہا تھا، اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے قصص انبیاء کے جو قصے بیان کیے ہیں ان کے سامنے ان کا ضرور ذکر کیجئے۔ انہیں بتائیے کہ ہمسایوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے، اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ کسی کی ذات کو نقصان یہ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ ان کو تکلیف پہنچنے سے ان کو دکھ ہوگا۔ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ انہیں دکھائیں کہ کبھی کوئی غمزدہ یعنی کہ دادی امی یا کوئی بڑا کسی کی ناگہانی اموات پہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اگر وہ رو رہا ہو تو بچہ کو اس دکھ کے بعد اسے سوچے کہ اس کو کتنا ان کو دکھ ہوا ہے، تو وہ فوری طور پہ اس کو یہ ریئلائز کرائیں کہ آپ ان کا دکھ کس طرح بانٹ سکتے ہیں، تو اس کو بتائیں کہ وہ جلدی سے انہیں گلے لگا لے۔ جب چھوٹا بچہ کسی
دکھی بڑے انسان کو گلے لگاتا ہے تو اس کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد برداشت اور حسن ظن کی عادت ڈالی ہے بچوں میں۔ آج کے بچوں میں یہ بہت زیادہ فقدان ہے کہ وہ برداشت اور حسن ظن سے کام نہیں لیتے، اور اس کو اس طرح کہ اگر ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو وہ فوری طور پہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ مثلا اسکول میں کوئی بچہ دھکا دے دے تو انہیں سمجھائیں کہ بعض اوقات انسان بہت جلدی میں ہوتا ہے تو اس کا دھیان نہیں ہوتا، اس کا مقصد آپ کو گرانا یا دھکا دینا نہیں تھا۔ انہیں وسیع النظر بنائیں، وہ کسی کے لباس کے متعلق اگر کوئی مذاق کرے تو انہیں سمجھائیں کہ مختلف کلچر کے لوگ الگ الگ لباس پہنتے ہیں اور اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ دیانتداری اور حسن معاملات۔ عام الفاظ میں ایمانداری سے مراد اپنے آپ اور دوسروں سے سچا رہنا ہے۔ بچوں میں ایمانداری کا جذبہ ہم باہر سے پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں اس کی شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ بچوں کے لیے سب سے مؤثر درسگاہ اسکول یا مدرسے سے بھی پہلے اس کا گھر ہوتا ہے۔ بچوں کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ ایک گھر، اسکول یا پورا معاشرہ ہر سطح پر رہنے کے لیے خود اعتمادی ضروری امر ہے۔ آپ بچے کو یہ بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ کبھی غلطی سے ان کو کسی کے زائد پیسے ان کے پاس آ جائیں تو وہ فوری طور پر اس کو واپس کریں، کہ وہ ان کے دل میں یہ بات راسخ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور معاملات میں کوتاہی سے متعلق انہیں خبردار کیجیے کہ روز محشر اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ کرامن کاتبین کے بارے میں بتائیں ان کو۔ سیلف ڈسپلن سے مراد عام طور پر شخصیت کا نظم و ضبط ہے۔ شخصیت کے نظم و ضبط سے انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقت سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت کو بہتر بنانے کے لیے پلاننگ کر لیتا ہے۔ اسی لیے بچوں کو آپ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کے بارے میں سمجھائیں۔ اسی طرح اس سے انسان مشکلات پڑنے پر گھبراتا نہیں، بلکہ اس کے آگے ڈٹ کر ان سے مقابلہ کرتا ہے۔ شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کرنے میں سب سے اہم کردار بلا شبہ ماں باپ کا ہی ہے۔ جب بچے اپنے ماں باپ کو ایک تنظیم کے ساتھ کام کرتا دیکھتے ہیں تو اپنی شخصیت کے اندر بھی ویسی ہی تنظیم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے بچوں کی شخصیت کو نظم و ضبط والا بنانا ہے تو ہمیں خود اپنے افعال سے ان کی مثال قائم کرنا ہوگی۔ حق گوئی سے مراد سچ۔ بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کریں۔ انہیں یہ بات بتائیں کہ جو آج کل بچوں میں ایک ایسا رویہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں دیگر بچوں کے ساتھ جب کسی اسکول میں یا کسی دوستوں کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے یا زیادہ اس کے پاس چیزیں ہیں تو وہ بچہ اس وقت سب سے کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو یہ اس کو ڈانٹے نہیں، بلکہ اس کو سمجھائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ چیزیں دی ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیزیں آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ آپ کے بابا کو بھی وہ چیز دے دیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بھی وہ چیز مل جائے گی۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو آپ بھی اس بارے میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ بچہ جھوٹ اور دھوکہ دہی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، بلکہ ہم خود اسے بری عادت کو اپنے بچوں میں پروان چڑھاتے ہیں، اور بعد ازاں جب بچے ہم سے جھوٹ بولتے ہیں ہم اس میں قصوروار اسی کو ٹھہراتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو جھوٹ اور دھوکہ دہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اکثر گھروں میں ہم جو ہے اپنے بچوں کو یہ خود ترغیب دیتے ہیں کہ کس طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں، کہ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر والد صاحب گھر میں موجود ہوں، باہر ان کو کوئی دوست ملنے آئے تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ بابا گھر میں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح آپ حق گوئی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بڑی محفل میں کسی پر اس کا عیب ظاہر کر دیں۔ یہ اپنے بچوں سے جھوٹ مت بلائیں، انہیں بہانہ سازی مت سکھائیں۔ روحانی نشوونما کریے۔ روحانی نشوونما سے مراد خدا پر ایمان ہے، جو محض اللہ کا نام سمجھ لینا نہیں، ایک ذہنی اور قلبی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان کی بدولت انسان کی ساری زندگی ایک ہی سمت میں منظم ہو کر چلتی ہے،
اور اسے ایک عظیم انسان بناتی ہے، بصورت دیگر منتشر خیالات میں نہ صرف اس کی شخصیت عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے بلکہ وہ قوت ارادی اور مستقل مزاجی اور اعتماد سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو انسان کی متاع حقیقی ہے۔ ایک معصوم وجود میں ایمان کی کاشتکاری کیے بغیر اسے کسی حقیقی ثمر کی امید رکھنا حقائق سے عدم معرفت کا ثبوت ہے۔ اگر بچے میں اپنے پروردگار کی معرفت نہ ہو، اس پر یقین نہ ہو، اس سے کوئی قلبی تعلق نہ ہو تو پھر ساری محنتیں بے مقصد ہوں گی۔ بحیثیت مسلمان ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں اور دین و ایمان سے اس کا تعلق مستقل مستحکم بنیادوں پر استوار کریں۔ عدم تحفظ، تعصب۔ عزیزان گرامی، جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اپنے ارد گرد مختلف رنگ و نسل، قبیلے اور مذہب کے دوستوں کو دیکھتے ہیں۔ مشاہدے سے یہ بات ثابت ہوا ہے کہ سماجی اثرات کی بدولت اسکول ایج میں بچوں میں بھی نسلی تعصب پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تعصب مذہبی بھی ہو سکتا ہے، نسلی بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اس کا سب سے اہم محض آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے وہ اس سلسلے میں اپنے بچوں کے لیے اچھی مثال قائم کریں، انہیں دین کا یہ حکم سمجھائیں کہ کسی شخص کا سیاہ، کالا یا گورا ہونا اس کی اچھائی یا برائی کی علامت نہیں۔ انہیں بتانا چاہیے کہ انسان اپنے اچھے اخلاق سے